الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے آپ کو کچھ فرقوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر وہ خوش ہے۔ اسلام کے دین متین ماننے والے کہلانے والوں نے فرقے بنائے۔ میں نے کچھ فرقوں کی 2 جمعوں میں تفصیل بیان کی۔ بنیادی باتیں ایک مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں، وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو جھوٹ پر ہیں، باطل پر ہیں، غلطی پر ہیں، مگر وہ اپنے جھوٹ کو سچ سمجھ کر، باطل کو حق سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے واضح طور پر بتایا کہ اس آیت کا مطلب اسلامی فقہا سے
یا ان کے اختلاف سے نہیں ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونا دین میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ ان سب کے عقیدے، یہ سب اہل سنت ہیں، صحیح عقیدے ہیں۔ فروعی مسائل، بنیادی نہیں، فروعی مسائل میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف بھی ان کی اپنی تحقیق کے بنیاد پر ہے، نفسانیت کے لیے، ضد کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اگر کوئی مسائل کا اختلاف نظر آئے تو اس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام انبیاء کا اصلی دین ایک ہی تھا، اعمال میں فرق تھا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آتے رہے، تعلیمات پہنچاتے رہے، بنیادی باتیں ایک ہی تھیں، لیکن کچھ مسائل میں کچھ فرق آتا رہا۔ تو انبیاء پر بھی یہ آیت نہیں لگائی جا سکتی۔ ہاں، وہ تمام فرقے اس میں داخل ہیں جو حد کفر تک پہنچ چکے ہیں، جیسے قادیانی ہے، چکڑالوی ہے، ذکری ہے، بہائی وغیرہ۔ انہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں نے آپ کو سنائے تھے کہ میری امت میں 71 72 سے زیادہ 73 فرقے ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں 71 72 ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک کے سوا سب دوزخی ہوں گے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب ہم جان لیں کہ ہم نے صحیح عقیدوں پر رہنا ہے۔ جو گمراہ ہو گئے ان سے بچنے کی دعا ہم نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ صحیح راستہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ہے، وہی صراط مستقیم ہے، اس پر رہنا ہے۔ تو جتنے فرقے، ان کی کچھ تفصیل میں نے آپ کو سنا دی، بتا دی، اس لیے نہیں کہ کوئی فرقہ واریت کی بات کی، بلکہ آپ کو بتایا اہل سنت و جماعت کی بات کرنا یہ فرقہ واریت نہیں، بلکہ لوگوں کو صحیح طریقے پر رکھنے کی بات۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور قرآن و حدیث سے ہمارے عقائد و اعمال واضح ہیں۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا حال دنیا کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ کافر مشرک لوگ جو ہیں، ان کو کوئی دنیا کی مصیبت آتی ہے، کبھی بیماری آ گئی، قحط آ گیا، ڈراؤٹ ہو گیا، تو یہ لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے۔ بہت دفعہ مصیبت کے وقت کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے کہ رب سے دعا کیجیے۔ کتابوں میں ملتا ہے فرعون بھی مصیبتوں میں موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرواتا تھا۔ اب بھی بڑے سخت مشرک بیماریوں میں مسلمانوں سے کہتے ہیں دعا کرو۔ یہ ہم سب کو واضح کرتا ہے کہ جب ان کو تکلیف آتی ہے تو یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں دعا کرانے کے لیے، تو کیا مطلب انہیں بھی اندر سے معلوم ہے
مسلمانوں کی حقیقت، دین کی حقیقت، مگر مانتے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو جاتی ہے، مہربانی ہو جاتی ہے، تو جبھی ان میں سے ایک گروہ پھر شرک کرنے لگ جاتا ہے، پھر بتوں کو ماننے لگ جاتا ہے، پھر اپنے غلط عقیدوں کو چلا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کافروں کو بھی اللہ کی مہربانی مل جاتی ہے، بعض رحمتیں مل جاتی ہیں، خواہ اس طرح کہ ان کی فریاد سن لی جاتی ہے، مسلمانوں سے وہ دعا کراتے ہیں، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، مگر مصیبت کے وقت تو یہ اللہ سے مانگنے لگ جاتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے، اللہ مہربانی فرما دیتا ہے، تو یہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ہرگز یہ گمان نہ کرے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے، میں نے پہلے بتا دیا، یہ مشرکوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں ہے کہ جب انہیں اپنے کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، کوئی نقصان پہنچے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں، لوٹتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مگر مشکل ٹل جانے پر وہ پھر بتوں سے اور اس جو معبودان باطلہ، غلط معبود جو انہوں نے اپنے بنا لیے ہیں، پھر ان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسولوں کو ماننے والے، اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق نہیں مانتے۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی طور پر مددگار نہیں، اللہ کی عطا سے مددگار ہیں، خود سے مددگار نہیں۔ جن کو اللہ نے ہمارا مددگار بنایا ہے ان کو ہم مانتے ہیں، ہم خود سے کسی کو مانتے نہیں۔ نبیوں ولیوں کو کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کے بارے میں ہمارا کوئی مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے، یہ میں واضح کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے۔ اگر کوئی جاہل شخص، ان پڑھ شخص، ناواقف شخص، اگنورینٹ، جس کو نہیں معلوم، وہ اگر کوئی غلط بات کرے یا غلط حرکت کرے، اس کی وجہ سے اہل سنت کو برا کہا جا سکتا نہیں، کیونکہ وہ اس شخص کا اپنا فعل ہے، اس کو بنیاد بنا کر تمام اہل سنت کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ مثلاً کوئی شخص اگر کسی مزار کو سجدہ کرے، بھلے تعظیم کی نیت سے ہی ہو، ہم اس کو منع کرتے ہیں، لیکن اس کے کرنے کی وجہ سے یہ نہ کہا جائے کہ ہمارے نزدیک مزار کو سجدہ جائز ہے، ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے، نہ ہی ایسے عمل کو درست کہتے ہیں۔ تو واضح رہے، کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کی وجہ سے اہل سنت کو غلط کہا جا سکتا نہیں، ذہن میں رہے۔ انسان کا ایک مزاج ہے، مشکل آتی ہے رب کو یاد کرتا ہے، مشکل ٹل جاتی ہے بھول جاتا ہے، یہ انسان ہے۔ اس کے بارے میں مجھے اور آپ کو، ہم خود بھی جس طرح کے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ ہم سے کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ہم بجائے سدھرنے کے ہم کیا کچھ کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو وہ لوگ جو کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسولوں کو، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر غلطی کریں گے، تو پھر وہ غلطی ہی رہے گی، اس کی وجہ سے ان کو کوئی بھی درست قرار
نہیں دے گا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ تمام لوگ ایسا نہیں کرتے، اللہ بھی فرماتا ہے ان میں سے ایک گروہ، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، سب نہیں، یہ کچھ لوگوں کا عمل ہے، تو جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ صحیح راہ پر چلنا ہے، اللہ کی ہدایات، نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق رہنا ہے۔ ہم شرک کو یا کسی حرام کو ہرگز صحیح نہیں کہہ سکتے، درست نہیں کہہ سکتے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، تو ہم کسی نبی ولی کو اس معنی میں حاجت روا نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی طرح ہے، نہیں، وہ اللہ کی عطا سے مہربانیاں کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہے، ان کے لیے بھی کوئی ایسی بات نہیں مانتے جو شریعت میں درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہمارے دیے کی ناشکری کریں، اس کے ساتھ کفر کریں جو ہم نے انہیں عافیت دی، تندرستی دی، نعمت دی، اس کے ساتھ وہ کفر کریں، ناشکری کریں، تو ان سے کہا جائے گا برت لو، 4 دن کے لیے کھا پی لو، برت لو۔ اب ذہن میں رکھنا کہ بہت جلدی معلوم ہو جائے گا، یعنی تمہیں دنیا میں جتنا وقت دیا گیا ہے اس میں زندگی کا پھل کھا لو، اوقات مقررہ جو تمہیں ٹائم ملا ہے، اپنے کفر پر تم اگر اڑے رہو گے تو کھا پی لو، دنیا کا وقت تھوڑا سا گزار لو، پھر موت تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے، چند روز نفع اٹھا لو، ان قریب جان لو گے کہ تمہاری اس غلطی کی سزا کیا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کرتے ہو، پتہ چل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، یا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری کہ وہ انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے، کوئی کتاب ایسی اتاری، کتاب میں کوئی ایسی جگہ کوئی بات کی کہ تم یہ جو شرک کر رہے ہو، اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہو، کیا اللہ کی طرف سے بتایا کہ اس کا کوئی شریک ہے؟ کس نے کہا ہے تمہیں؟ تم جو بتوں کو، مظاہر قدرت، ہوا، آگ، پانی وغیرہ کو اللہ کا شریک بناتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، مشرکین پر کچھ اتارا گیا ہے، کوئی وحی اتری ہے، یا ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بتایا کہ یہ کوئی شریک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک کسی طرح بھی، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ صوفیہ حضرات فرماتے ہیں
انسان کی ایک طبیعت ہے، ایک مزاج ہے، لیکن یاد رہے کہ اس انسان میں نافرمانی بھی ہے، فرما برداری بھی ہے۔ یہ کبھی مانتا ہے، کبھی نہیں مانتا، کبھی اس کو تکلیف میں، کبھی اس کو راحت میں، مختلف اس کا مزاج ہو جاتا ہے، خوشی میں اور تکلیف میں اور۔ تو جب تکلیف آتی ہے انسان گھبراتا ہے، اس سے چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، حل ڈھونڈتا ہے، کوئی مجھے ایسا ذریعہ ملے کہ میری تکلیف دور ہو جائے۔ تو جب ان سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، حق تعالی ان کو نوازتا ہے، تو پھر اپنی بری عادت کے مطابق پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا تم اگر سیدھے راستے پر نہیں رہتے ہو تو یہ جو تمہیں ملا ہوا ہے یہ 4 دن کی بات ہے، اگلے سانس کا بھی تمہیں علم نہیں ہے، تو مزے کر لو، تمہیں بہت جلدی معلوم ہو جائے گا، موت آئے گی اور پھر تم پکڑ سے بچ سکتے نہیں۔ تو یہ جو مانتے ہیں غلط چیزوں کو، کیا ان غلط چیزوں پر کوئی وحی اتری ہے؟ اللہ نے کوئی بتوں پر کوئی کتاب نازل کی ہے؟ یا جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان کے لیے کوئی دلیل آئی ہے؟ بلکہ واضح طور پر کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دنیا کے سارے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی بنانا تو دور کی بات، ان پر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو اڑا بھی نہیں سکتے، تو تم ان کو کیسے پوجنے لگ جاتے ہو اور خواہش نفسانی پر، اپنی من مانی پر اڑے رہتے ہو، تو یہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ یاد رہے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، بدلہ اس کا جو ان کے ہاتھوں نے نہ بھیجا، جبھی وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دھیان سے سنیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو کتنا نوازا ہے، سر سے پاؤں تک اپنا وجود ہی دیکھے، کتنی نعمتیں اس کے جسم میں، اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، کتنی صلاحیتیں رکھی ہیں، کتنی خوبیاں رکھی ہیں۔ اے انسان، تو اپنے آپ کو دیکھ لے اور پہچان لے تو تجھے اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ مگر تو نے کبھی غور کیا یہ بال، یہ کھال، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ زبان، یہ دبا، یہ تمہاری زبانوں میں دانت، اندر منہ میں کیا کیا کچھ دیا ہے، ایک ایک چیز کی اگر تفصیل میں جاؤ تو تم دیکھو کہ تمہیں تو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا، اس کو مانتے ہوئے اسی کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے تھا۔ مگر مصیبت میں تم اللہ تعالی کو یاد کر لیتے ہو، تکلیف کے وقت وہ تکلیف تم سے دور کر دیتا ہے تو پھر تم اس کو بھول جاتے ہو۔
بلکہ اس کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ تکلیف آئے تو نا امید ہو جاتے ہو، تم پر مہربانی ہو تو خوش ہو جاتے ہو۔ تو سنو اے انسان، تو اسی بات سے اللہ کو پہچان لے کہ تجھے خوشی کون دیتا ہے۔ تکلیف جب آتی ہے تو تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تو اسی بات سے اللہ کو پہچان لے۔ مصیبت میں توبہ کر کے مومن ہو جاتے ہو، اور پھر کچھ لوگ ہیں، سب نہیں، وہ کفر و شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ آرام میں رب کو بھول جانا اور تکلیف میں اسے یاد کرنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ کافر کا طریقہ ہے کہ تکلیف آئے تو اللہ کو یاد کرے، آرام ملے تو اس کو بھول جائے۔ مومن ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تکلیف میں صبر کرتا ہے، خوشی میں شکر کرتا ہے۔ یہ پہچاننے کے لیے بڑی بنیادی بات۔ مومن وہ ہے جو ہر حال میں رب کو یاد کرے۔ ہمیں ایک کلمہ یاد کرایا گیا، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مختصر پڑھنا ہو تو الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، وہ جس حال میں رکھے اس کا شکر۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سُوءِ الْحَالِ، اور برے حال سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے انسان، تو یہ بتا تیرے پاس تیرا ہے کیا؟ تجھے رب اتنا نواز رہا ہے، اتنا کچھ دے رہا ہے، تو پھر اس کی ناشکری کیوں کرتا ہے؟ کفران نعمت کیوں کرتا ہے؟ پھر اللہ کی سے منہ کیوں موڑتا ہے؟ کیوں روح گردانی کرتا ہے؟ کیوں منہ پھیرتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکتا کیوں نہیں؟ پھر تو گناہوں میں یا غلطیوں میں پڑ جاتا ہے، تو تیرے لیے ہدایت کا اتنا انتظام، تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، تو رب کو پہچانتا کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کا مزاج ہے، جس شخص سے راحت ملے، فائدہ ملے، ہمارا مطلب پورا ہو، ہم اس کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں ہمیں معلوم۔ جس سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، جس سے ہمیں کوئی اذیت پہنچے، اس کے ساتھ ہمارا کیا حال، یہ بھی ہمیں معلوم۔ اے انسان، رب تعالیٰ کے ساتھ تیرا کیا حال ہونا چاہیے وہ پہچان۔ تجھے رب نے نعمتیں دی ہیں، غلط استعمال کر کے تو مشکل میں پڑا ہے، تیری شامت اعمال ہے، تو رب تعالیٰ کو بھولنا نہیں، بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھ۔ راحت ملے تو شکر کر، کوئی تکلیف آئے تو صبر کر، وہ بھی تیرے لیے اجر کا باعث، صبر کرنا تیرے لیے، کیونکہ اللہ نے ہر نیکی کا اجر بتایا ہے، کسی کا دگنا، کسی کا 7 گنا، کسی کا 10 گنا، کسی کا 1400 گنا، 700 گنا آگے، مگر فرمایا جو صبر کرتے ہیں ان کو بغیر حساب، ان کے اجر کا کوئی حساب نہیں۔ اور ہم لوگ صبر کے معنی بھی نہیں جانتے۔ ہم لوگ شکایت کر کے کہتے ہیں بس شکایت ہی کی ہے، صبر ہی کر رہے ہیں، تو شکایت کر دی تو پھر صبر کہاں ہوا؟ صبر تو یہ ہے کہ زبان پر بھی شکایت کا کلمہ نہ آئے، دل میں بھی اس کے بارے میں تنگی نہ ہو، صبر کرنا۔ اور جب تکلیف آئے کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، تو صبر آ ہی جاتا ہے، اسی وقت صبر کرنا، یہ اصل ہے۔ مگر لوگ افتاد طبع، جو ان کی مزاج ہو جاتا ہے، جو ان کی طبیعت کا حال ہوتا ہے، کچھ لوگ
بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، سخت باتیں کہہ جاتے ہیں، بڑے بول جاتے ہیں، نامناسب باتیں کر جاتے ہیں۔ کفریہ کلمے، میرا ہی گھر دیکھا تھا، اللہ کو کوئی اور نظر نہیں آیا، معاذ اللہ اس طرح کے کفریہ کلمے منہ سے نکل جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ تکلیف میں اللہ کو یاد کریں اور خوشی میں اس کو بھول جائیں۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، کتابوں میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، بہت کچھ تھا، امتحان ہوا، بیمار ہو گئے، بیماری بڑی سخت آئی، تکلیف۔ ان کی زوجہ محترمہ رحمت بی بی نام تھا۔ ایک دن ان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ تکلیف کے دن کب کٹیں گے؟ ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے، ہماری یہ تکلیف کب جائے گی؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا شکایت کیسی؟ یہ بتاؤ خوشی کا عرصہ کتنا گزارا تھا؟ ان کا 80 سال۔ کہ بیماری کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کہا 8 سال۔ کہ ابھی تو 8 سال گزرے ہیں اور تم شکایت کر رہی ہو، خوشی کے 80 سال بھول گئے۔ یہی ہمارا مزاج ہو گیا۔ مجھے چونکہ لوگ آتے رہتے ہیں، ملتے ہیں دعا کے لیے، کوئی مسائل کے لیے، ان کو جب نفع ہو نا تجارت میں لاکھوں کا، کبھی ذکر نہیں کرتے۔ آج 1 لاکھ نفع ہوا، آج 50,000 نفع ہوا، آج 1 کروڑ نفع ہوا، کبھی ذکر نہیں کرتے۔ 10 روپے کا نقصان ہوگا، اس کا 10 مرتبہ ذکر کریں گے، اتنا نقصان ہو گیا، اس کا بار بار ذکر۔ تو جو نفع ہوا تھا اس کا کیوں ذکر نہیں کرتے؟ تکلیف آئی ہے تو وہ بھی وقت یاد کرو، اب اپنے آپ پہ نظر کرو۔ تو یہ مسلمان کو بتایا گیا کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ تکلیف میں یاد کرے، خوشی میں بھول جائے، یہ کافر کا کام ہے۔ مسلمان ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ رضینا بقضاء اللہ، یہ عربی کے لفظ ہے، رضینا بقضاء اللہ، ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں، ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں۔ وہ بہتر جانتا ہے، اسی نے بنایا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، دیا ہے تو اس نے، اگر لیا ہے تو اس نے، ہمارا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو ہم ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، تکلیف آئے تو صبر کریں، خوشی ملے تو شکر کریں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے نعمت زیادہ ہو جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کا عذاب پھر ناقابل برداشت۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کافروں کا طریقہ۔ ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں کی، کھانے تک ان کے لیے اتارے، مگر انہوں نے شکر نہیں کیا، پھر ان پر لعنت کا بیان بھی آیا قرآن میں۔ آج مجھے اور آپ کو پہلوں کا حال دیکھ کر یا غیروں کا حال دیکھ کر سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم بگڑ رہے ہیں بجائے سدھرنے کے۔ تو اے مسلمان، کافروں کی روش اختیار نہ کر، منکروں کی روش اختیار نہ کر، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کا ایسا بندہ بنا جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہو۔ یہ غفلت جو ہے، توجہ کا ہٹ جانا، بھول جانا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہونا چاہیے، ہماری عادت نہیں ہونی چاہیے۔ بزرگوں کی تعلیم تو یہ ہے کہ کوئی ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے، ایک سانس بھی۔ اور ہمیں سوائے تکلیف کے اللہ یاد نہ آئے تو پھر ہم کاہے کہ وہ کتنے اچھے ہیں
جو اپنے آپ سے تو لڑ لیتے ہیں، سخت نیند ہوگی اٹھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو جو اللہ سے محبت کا اظہار کرے گا، سچی محبت کرنے والا، پھر وہ خالی رہتا نہیں۔ آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے بہت اجر آتا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ ہیں وہ فوراً، جی میں نے 2 رکعت پڑھی ہے، پہلے اس کا انعام مل جائے پھر بعد میں پڑھوں گا۔ تو یہ بتا تیرے پاس تیرا ہے کیا؟ تو نے 2 رکعت پڑھ کے کوئی احسان کیا ہے؟ شکر کر کہ تجھے یہ توفیق ملی ہے، اس پر شکر کر۔ مگر انسانوں کے احوال آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح کسی کو کوئی منصب مل جائے، منصب کا مطلب ڈیزگنیشن، کوئی عہدہ مل گیا، وہ ایسا بدلتا ہے کہ جناب پتہ نہیں وہ کیا ہو گیا ہے، کو خدا ہو گیا ہے یا کیا اس کے بس میں آ گیا ہے، بھول جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ایاز، احمد ایاز نام تھا سلطان محمود غزنوی کا چہیتا لاڈلا وزیر، بہت قابل تھا، ذہین تھا، جس کو آپ انٹیلیجنٹ، بریلینٹ، شارپ وغیرہ کہتے ہیں، بڑا سمجھدار۔ بادشاہ نے اس کو اپنا خاص وزیر بنا لیا۔ جو دوسرے تھے وہ حسد کرتے تھے، جلتے تھے کہ یہ عام سا آدمی دیکھو بادشاہ کا خاص بن گیا ہے، ہم اچھے گھرانوں کے، اور ہمیں وہ بادشاہ اہمیت نہیں دیتا جو ان کو دیتا ہے۔ تو وہ ٹو میں رہتے تھے، ٹو کا مطلب تلاش میں رہنا، کہ اس کی کوئی کمزوری ملے، اس کو بادشاہ کی نظروں سے گرائیں، بادشاہ کی نظر میں اس کو خراب کریں۔ یہ جیلسی ہوتی ہے، عام پائی جاتی ہے ہر فیلڈ کے لوگوں میں۔ آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، جیلس ہوتے ہیں۔ باقی وزیر ٹو میں رہتے تھے کہ اس کی کوئی کمزوری، کوئی خامی، کوئی اس کی مسٹیک ہمیں معلوم ہو جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب بادشاہ کا دربار ختم ہوتا ہے تو یہ ایاز جو ہے یہ تہہ خانے میں، بیسمنٹ میں جو اس کی جگہ ہے، وہاں ضرور جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہاں جاتا ہے، پھر آتا ہے۔ تو ان کو یہ شک پڑا کہ یہ کوئی چیز دربار سے چوری کرتا ہے اور نیچے جا کے رکھ آتا ہے اپنے سامان میں۔ تو ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف دیکھتے تھے آتا جاتا۔ شک کرنے والے کو 100 بہانے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے شکایت کی کہ بادشاہ، یہ جو تیرا خاص وزیر ہے، دربار کے ختم ہونے پر یہ نیچے اپنے تہہ خانے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، ہمیں شک ہے کہ اس نے وہاں کوئی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، یا یہاں سے یہ چوری کر کے وہاں جا کے رکھتا ہے، کوئی تو بات ہے، یہ وہاں ضرور جاتا ہے، تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ بادشاہ جانتا تھا کہ اس کے وزیر ایاز سے حسد کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے شبہ نہیں ہے، مگر میں تمہاری تسلی کر دیتا ہوں، مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں، میں اعتماد کرتا ہوں، مجھے اس پر بھروسہ ہے، مگر تمہاری تسلی کرتا ہوں۔ اس نے ایاز سے کہا چلو نیچے جو تم نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے دکھاؤ۔ ایاز نے کہا چلیے، آپ کا جو حکم۔ اس وزیروں کو ساتھ لے کے بادشاہ کے ساتھ ایاز نیچے گیا۔ وہاں ایک پرانا سا چھوٹا سا بکس، صندوق کہہ لیں آپ، پرانا سا، وہ رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا اس کو کھولو۔ اس نے کھولا تو اس میں پھٹے ہوئے کپڑے اور ٹوٹی ہوئی جوتی رکھی تھی۔ اس صندوق میں یہ 2 چیزیں تھیں، کپڑے تھے پرانے پھٹے ہوئے اور ٹوٹی ہوئی جوتی۔ وہ سب کے سب حیران پریشان۔ ہم تو سمجھتے تھے ہیرے رکھے ہوں گے اس نے لا کے، یہ رکھا ہوگا۔ اب وہ سب
شرمندہ کیونکہ حسد جو ہے اس کے نتیجے میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ کچھ حاصل تو ہوتا نہیں، بلکہ آپ اپنی نیکیاں بھی گوا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے وزیروں کی طرف دیکھا، لو بھئی یہ ہے سامان، اور کیا ہے؟ وہ چپ۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز سے، تو روز نیچے آتا ہے، ناغہ نہیں کرتا، تو آخر کیوں آتا ہے نیچے؟ ایاز نے کہا بادشاہ یہ میرا وہ سامان ہے، جب میں آپ کے پاس آیا تھا اس وقت میں نے یہ کپڑے اور جوتے پہنے ہوئے تھے۔ جب میں آپ کے پاس آیا تھا آپ نے مجھے اپنا خاص وزیر بنا لیا، بہترین لباس، بہترین چیزیں دیں، مگر میں روزانہ دربار سے اٹھ کے آتا ہوں کہ دربار میں تو میں وزیر کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، روز آ کے اس کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو بتاتا ہوں یاد کر یہ ہے تو، یہ ہے تیری اوقات، تاکہ میرے اندر کوئی تکبر، کوئی غرور نہ آئے۔ غرور کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں، خاص وزیر بن جانے کے بعد بھی روزانہ خود کو یاد دلانا کہ یہ ہے تو، یہ ہے تیرا۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی چیز مل جائے ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں، ہمارے ڈھنگ بدل جاتے ہیں، اور جو عہدہ مل جائے تو وہ تو فرعون بن جاتے ہیں، اور جب عہدہ چلا جائے تو پھر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح۔ تو یاد رہے، یاد رہے، تکلیف میں اللہ کو یاد کرنا، خوشی میں بھول جانا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ والی کونین ہے، دونوں جہان کی ان کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا، شان دی، مالک کونین ہے، مگر نبی پاک نے دنیا اختیار نہیں کی۔ خود فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلا کریں۔ مگر کیا دعا کرتے تھے؟ یا اللہ ایک دن مجھے کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں۔ وہ والی کون ہے؟ یہ میری آپ کی تعلیم۔ ہم کیا ہیں؟ ہمارا حال ہم دیکھ لیں، ذرا سی تکلیف پر کتنی شدت سے ہم لوگ بلبلا اٹھتے ہیں، چیخنا، چلانا، کیا کچھ کہہ دینا، ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ انسان ہے نا، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اصل وہ ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھے۔ غصہ آتا ہے، غلط بات پر آتا ہے، غلط چیز پر آتا ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس غصے میں ہی آپ اگر ختم ہو جائیں۔ اچھا غصہ کون سا ہے؟ جو دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، جو دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ جو جلدی آئے اور دیر سے جائے وہ غصہ اچھا نہیں ہے۔ تو انسان کو قابو رکھنا چاہیے، اور اس غصے میں چونکہ آپ کے خون کا دوران وہ تیز ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس میں پھر آپ سے غلط باتیں بھی نکل جاتی ہیں، پھر غلط حرکتیں بھی ہو جاتی ہیں، بعد میں پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے، حماقتوں سے، نادانیوں سے بچنا چاہیے، ہو جائیں تو فوراً اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ مشرکوں سے کہا گیا تم جو یہ شرک کر رہے ہو، تمہارے کفر و شرک کی کوئی اگر دلیل ہے تمہارے پاس تو لاؤ سامنے، یہ جو کچھ کر رہے ہو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ وحی اتری ہے، کتاب اتری ہے، کس نے کہا ہے یہ جو اللہ کے شریک بنا رہے ہو، یہ جو کفر کر رہے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ان سے کہا گیا کیا مطلب کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کو کہا جا رہا عقل ہے، دماغ ہے،
تو استعمال کرو، سوچو کہ اللہ نے تمہاری طرف یا کوئی ایسی سند اتری ہے، کوئی دلیل آئی ہے کہ وہ تمہیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے کوئی شریک ہیں؟ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے اللہ کا کوئی شریک، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ سوچا بھی جا سکتا نہیں، وہ شریکوں سے پاک ہے۔ آپ تلبیہ بھی پڑھتے ہو نا، لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ ہم ایمان والے مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں، یہ چار چیزیں، ذات، صفات، اسماء، افعال۔ اسماء ناموں کو کہتے ہیں، افعال کاموں کو کہتے ہیں، صفات خوبیوں کو کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، ناموں میں، کاموں میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ اللہ کے بعض نام مخلوق کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا۔ رحیم اللہ کو بھی بولتے ہیں، رحیم کا لفظ نبی پاک کے لیے بھی آیا، رؤوف کا لفظ اللہ کے لیے بھی، نبی پاک کے لیے بھی آیا۔ تو کچھ لفظ ایسے ہیں مگر حقیقی معنی جیسا اللہ ہے بالکل ویسا ہی کسی اور کو مانا جا سکتا نہیں۔ اللہ مہربان ہے، کہیے گا، مگر جیسا وہ مہربان ہے کوئی اور مہربان نہیں۔ وہ رحیم ہے، رحم فرمانے والا، مگر جیسا وہ رحیم ہے کوئی اور رحیم نہیں۔ تو ذہن میں رہے، کچھ لفظ بولے جاتے ہیں مگر جس طرح کہا جائے کہ نہیں ہو بہو بالکل اسی طرح بندہ ہے تو ایسا مانا جا سکتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کمال اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، اس کی کوئی پیمائش نہیں ہے۔ بندے کا ہر کمال اللہ کا دیا ہوا ہے، ذاتی نہیں ہے، اس کی ابتدا انتہا ہے۔ اللہ کا کمال کسی کے قبضے، کنٹرول میں، اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارا کوئی بھی کمال جو رب کا دیا ہوا وہ اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے۔ فرق ہو جائے، جب فرق ہو گئے تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، جو لوگ ذاتی اور عطا کیا ہوا ذاتی خود سے اس میں فرق نہیں کرتے، وہی لوگ غلط باتیں کرتے ہیں۔ اللہ بھی دیکھنے سننے والا، بندہ بھی دیکھنے سننے والا، مگر جیسا اللہ ہے بندہ ویسا نہیں۔ اللہ جیسا دیکھتا سنتا ہے، بندہ ویسا دیکھتا سنتا نہیں۔ اللہ کا کوئی کمال قابل فنا نہیں، ممکن ہی نہیں کہ وہ فنا ہو جائے۔ بندے کا، مخلوق کا کمال ممکن الفنا ہے، فنا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ چیز سوچی بھی جا سکتی، ہم اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ذہن میں رہے، تو جو لوگ غلط کہتے ہیں ان کے لیے میں نے جواب دیا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم اس کا شکر کرتے ہیں، ہاں بھول چوک ہو جاتی ہے اس پہ توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کے معنی جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ ہونا کہ ہائے کیا کر بیٹھا میں، اور شرمندہ ہو کر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ یہ غلطی آئندہ نہیں کروں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ رجوع لانا، پلٹنا، اللہ کی طرف، سچ کی طرف، حق کی طرف آنا۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بھول چوک ہو جائے۔ لیکن کوئی کہے کہ نہیں میں نے غلطی کی نہیں ہے، تو پھر ایسے ہٹ درم کا علاج پھر اللہ کے ہاں، اللہ فرماتا بہت جلدی پتہ لگ جائے گا، فسوف تعلمون، بہت جلدی جان لو گے۔ کیوں
کہ موت کا لمحہ زیادہ دور کتنا جی لوگے؟ جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ تو نہیں جیو گے نا. جو وقت مقرر ہے اس کے بعد تو رہ نہیں سکتے. تو کھا لو، مزے کر لو، بہت جلدی پتہ چل جائے گا. اور جو کچھ کر رہے ہو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ جو شرک کر رہے ہو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اور عجیب سوچتے نہیں ہو؟ تکلیف آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے کیے ہیں. ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اپنا جائزہ لینا چاہیے. کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، چلنے پھرنے میں مجھ سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے؟ کہیں میں نے غلطی کی ہے؟ مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے؟ یاد رکھنا چاہیے. اے انسان، تیری اونچ نیچ، تیری لاپرواہی سے تجھے تکلیف آ جاتی ہے. تو غلطی کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو اپنے ذخیرے میں، اپنے نامہ اعمال میں خود کالک بھر رہا ہے. تجھے سوچنا چاہیے، تجھے غور کرنا چاہیے. یہ جو نا امیدی ہے تیرا اپنا کیا دھرا ہے. آپ نے کچھ لوگوں سے سنا ہوگا، اجی ہم نے تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، ہمارے اعمال ایسے ہیں. آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہی دوزخ میں ہے، ہم نے کام ہی ایسے کیے ہیں. یہ دونوں درست نہیں، دونوں درست نہیں. کوئی غلطی پر دلیل چاہے، یہ سمجھ کر دلیل مانگنا شاید یہ سچا ہو. غلط سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے دلیل مانگتے ہیں، معجزہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا جو دلیل اور معجزہ مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. کیوں؟ کہ جو چیز ممکن نہیں اس کو ممکن مان لیا. ختم نبوت قطعی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو تم دلیل مانگنے کا مطلب یہ کہ تم نے کہا کہ شاید اس کے پاس دلیل ہو. تو یاد رکھیں، یہ سمجھ کر دلیل مانگنا کہ شاید یہ سچا ہو، یہ کفر ہوگا. غلط سے، باطل سے، کہ شاید نہ، جو باطل ہے وہ باطل ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس کو کسی طرح بھی صحیح کہا جا سکتا نہیں. فقہا کا فتویٰ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، عقیدوں اور اعمال کے فرق کو سمجھو. عقیدے میں گڑبڑ ہو تو کوئی گنجائش نہیں. اعمال میں، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، مگر ایسا اختلاف جو باطل ہو تو اس کی کوئی تائید نہیں کرے گا. ہاں، خطا ہو سکتی ہے، اس خطا کے بارے میں بھی تفصیل ملتی ہے. تو ہم یہ جان لیں کہ ایسا شخص جو غلطی پر دلیل مانگے، یعنی غلط کیا اور اس پر کہے کہ نہیں جی اس کو ثابت کرو کہ یہ صحیح ہے، تو یہ اچھی بات نہیں. اب یہاں میں دو مسئلے کر رہا ہوں. ہمارے ہاں عدالتی نظام جو ہے وہ اسلام والا نہیں ہے. جو آپ کے ہاں کورٹس ہیں ان میں سارا جو نظام چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے. شرعی عدالت ایک آدھی بنائی ہوئی ہے، اس میں کون جاتا ہے؟ باقی جتنی ہے
وکیل کے پاس ایک شخص آتا ہے، جی میرا مقدمہ لڑو، اس کو بتاتا ہے، وکیل کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا نہیں، مگر وہ پھر بھی اس کی طرف سے لڑتا ہے، تو جھوٹ کو سچ ثابت کرنا کیا جائز ہوگا؟ کیا اس کی اجرت جائز ہوگی؟ سوچیں۔ اسی طرح جھوٹی گواہی، آپ کے ہاں بہت سے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جی میں گواہی دے دوں گا، تو جھوٹی گواہی کیا گنجائش ہے؟ اونچی گئی ہے؟ نہیں۔ تو بتا رہا ہوں آپ کو، یہی بات ہے کہ غلط پر دلیل کوئی گنجائش نہیں۔ جو غلط عقیدے والا ہے وہ غلط ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، باطل کو حق ثابت کیا جا سکتا نہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں یہ جو خارجی میں پچھلے جمعے آپ کو بتا چکا، یہ آیت پڑھتے تھے، قرآن کی مطلب غلط نکالتے تھے۔ تو قرآن پڑھ کے غلط مطلب نکالنا، صحیح بات کو غلط کہنا، غلط کو صحیح کہنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگوں کا کاروبار ہی یہی ہے، ان کا کاروبار ہی یہی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، لگاتے ہیں نبیوں پر، ولیوں پر، مسلمانوں پر۔ آپ کو پتہ نہیں ہے آیت کس کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کہیں گے قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن وہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ وہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اسی لیے کہا یضل بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر کر کے، غلط معنی نکال کے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ غلط کو صحیح کہیں، صحیح کو غلط کہیں، وہ خود صحیح ہو سکتے نہیں۔ صحیح کون ہے؟ جو غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے۔ اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو، بہت سے لوگ خوشی میں بہت زیادہ فخر کر لیتے ہیں اور تکلیف میں بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں۔ میں پہلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ ایسا فخر یا ایسی خوشی جو آپ کو مغرور بنا دے، ایسی خوشی جو آپ کو مغرور بنا دے، متکبر بنا دے، اس سے وہ تکلیف اچھی جو آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ بعض لوگ خوشی میں اپنے آپے سے نکل جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ اکڑ جائیں گے یا ایسا کر لیں گے، وہ ان کو خرابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور تکلیف میں بندہ صبر کر لے، اللہ کے سامنے جھک جائے، وہ اس کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ تمہیں تکلیف آئے تو پہچانو، ذرا کون سا امتحان ہے اور کون سی تکلیف کیا ہے، ذرا جو سنیے گا۔ اگر کوئی تکلیف آئی ہے اور تمہیں اللہ یاد آیا ہے، تم نیکی کی طرف گئے ہو، توبہ کی طرف گئے ہو، زیادہ نیکی کرنے لگ گئے ہو، تو وہ تمہارے لیے تکلیف جو ہے وہ سزا نہیں ہے، وہ سزا نہیں ہے۔ اگر تکلیف میں تم نے کہا جی جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں اب ہم نے تو جانا ہی دوزخ میں ہے تو پھر ہم کیوں چھوڑیں، پھر وہ غلطیوں میں پڑتے ہیں۔ اسی طرح کوئی تکلیف آ جائے کسی کو اور وہ بجائے توبہ کرنے کے، دعا کرنے کے، نیکی کرنے کے غلط لفظ بولنے لگ جائے، تو پھر وہ تکلیف اس کے لیے سخت امتحان اور اس کے لیے سزا ہوتی ہے۔ تو آپ کو فوراً اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، مجھ سے تو نہیں غلطی ہوئی۔ آپ فوراً یہ تو چیک کر لو کہ کھانے پینے میں کیا ہوئی،
منہ سے غلط لفظ تو نہیں نکلا میرے، میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، مجھ سے کہیں نافرمانی تو نہیں ہوئی، ہم اس پر توجہ دیتے نہیں۔ پیٹ خراب ہو جائے، وہ میں نے فلانی چیز کھا لی تھی، ہو سکتا ہے میں نے کوئی غلط لفظ بولا ہو، میں نے کسی سے غلط سلوک کیا ہو، وہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے، مگر ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا۔ تو اے انسان، عاجزی میں ہی بھلائی ہے، سادگی میں ہی بھلائی ہے۔ یہ اچھے کپڑے پہن لینا، اچھے مکان میں رہنا، اچھی گاڑی میں بیٹھنا منع نہیں ہے، مگر اس میں بیٹھ کے دوسروں کو حقیر سمجھو، ایسا لباس پہنا کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر جانو، تو وہ لباس تمہارے لیے اچھا نہیں۔ رب کی نعمت سمجھ کر پہنو اور دوسرے کو حقیر نہ جانو تو پھر وہ تمہارے لیے برا نہیں ہے۔ یہ آپ کی نیت پر، آپ کے حال پر ہے۔ آپ کو اچھا کھانا ملا ہے اور آپ کھا رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں رب کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نعمت دی، وہ بہت اچھا ہے، مگر اسی کو کھا کے دوسروں کو ذلیل سمجھ رہے ہیں یا دوسروں کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ اچھا نہیں ہے۔ ہم لوگ رویوں کو پہچانیں۔ اب مسلمان اور کافر کا فرق آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، ان کا تکلیف میں اور خوشی میں کیا حال ہوتا ہے، ہمارا کیا ہونا چاہیے، وہ لوگ کیا جملے بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اگر ہم سمجھیں۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت اس کے فضل سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے، اونچی کہیے گا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ فضل فرمائے تو رحمت آ جاتی ہے، اور مصیبت آتی ہے تو ہمارے گناہوں سے، ہمارے بدعمالی سے، بد کلامی سے، ہماری غلطی سے۔ رحمت اللہ کے فضل سے آتی ہے، تکلیف ہماری اپنی غلط کاری سے آتی ہے، ہمارے گناہوں سے ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت میں نا امید ہونا اللہ سے یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ اب میں باتیں کرنے لگا ہوں دو تین، ذرا اگر ان کو غلط نہ لیجئے گا۔ آپ کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں، کس کے برابر؟ کوئی تو کہے گا نا چٹکی برابر، کوئی کہے گا مٹھی برابر، کوئی کہے گا تھیلے برابر، اگر پیمائش کریں گے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں۔ آپ کے گناہ آسمان کو پہنچ جائے، اتنا ڈھیر لگ جائے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کب؟ جب توبہ کریں، جب ہم اور گناہ کر رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے ہیں، معافی نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ گناہوں پہ اکڑ رہے ہیں، ایسے کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ کتنے ہی گناہ کیے ہوں، سچی توبہ کر لی، جھک گئے، شرمندہ ہو گئے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا۔ یہ انسان ہے کہ اس کے ساتھ 99 اچھے کام کرو، ایک غلط کرو تو وہ 99 نیکیاں بھول جاتا ہے، 99 اچھائیاں بھول جاتا ہے۔ انسان ہے نا، آپ نے 99 ٹائم اس کے ساتھ اچھا کیا، ایک ٹائم برا کیا، وہ برائی اگر ایسی ہے کہ وہ 99 پہ بھاری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن انسان ہے، آپ کی اچھائیاں بھول جائے گا، اس برائی کو پکڑ لے گا۔ وہ رحمان ہے، 99 مرتبہ اس کی نافرمانی کی،
ایک مرتبہ جھک گئے وہ 99 معاف کر دیتا. وہ رحمان ہے، کریم ہے، شان والا ہے، اگر ہم غور کریں، دھیان دیں. اے انسان، تو ہر حال میں یہ یاد رکھ کہ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اونچی مہربانی فرمانے والا اللہ. غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہو جا. ابن آدم ہے تو آدم کے طریقے پر عمل کر، شیطان کے طریقے پر عمل نہ. شیطان نے نافرمانی کی، اکڑ گیا. حضرت آدم سے بھول ہوئی، انہوں نے توبہ کی، توبہ کی. ہم اس حوالے سے بزرگوں کا طریقہ دیکھیں. مجھے ایک قول بڑا پیارا لگا. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی، اوروں نے بھی لکھا ہوگا، میں نے جب پڑھا مجھے بہت اچھا لگا. وہ کہتے ہیں اے انسان، گناہ نہ کر پھر بھی اللہ سے ڈر. گناہ نہ کر پھر بھی اللہ سے ڈر. کیوں؟ بہت سے لوگ اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں اس کا انجام نہ بھگتنا پڑ جائے، یہ گناہ ہمارے سامنے نہ آ جائے. وہ اپنے گناہ سے ڈرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ نہ بھگتنا پڑ جائے. وہ کہتے ہیں گناہ نہ کر پھر بھی اللہ سے ڈر. کیوں؟ وہ بے نیاز ہے، نہیں معلوم کس بات سے ناراض ہو جائے، نہیں معلوم کس بات سے خوش ہو جائے. تو گناہ نہ کرو پھر بھی اللہ سے ڈرو. ہم تو گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے، گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے. اور بہت سے لوگ تو گناہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں جی گناہ کر کے بعد میں توبہ کر لیں گے. کیا تمہیں پتہ ہے توبہ کرنے کا ٹائم ملے گا؟ توبہ کی امید پر گناہ کر رہے ہو اور عمر کی امید پہ توبہ کو لیٹ کر رہے ہو کہ ابھی بڑا ٹائم ہے. اے انسان، بھولا نہ بن، اپنے آپ کو بے وقوف نہ بنا. بے وقوف کا مطلب جس میں بات نہ ٹھہرے. وقوف کے معنی ٹھہرنے کے ہوتے ہیں نا، سمجھنے کے ہوتے ہیں. جو بات نہ سمجھے، جس کے اندر بات نہ ٹھہرے، اس کو بے وقوف کہتے ہیں. بے وقوف نہ بن، احمق نہ بن، سمجھدار بن. غلطی ہو جائے تو توبہ کر. جتنا بڑا گناہ کیا ہے پھر اتنی اس سے بڑھ کر نیکی کر، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. جناب وحشی نام ہے ایک شخص کا. اب ہم ان کو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جنہوں نے نبی پاک کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا. یہ وہ شخص، ان کا جگر کاٹا تھا، ان کے جسم کو کاٹ کے اعضاء نکالے تھے. یہ وہ شخص تھا. مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور ایمان لانا حالت کفر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اب یہ صحابی بن گئے، اب ان کو رضی اللہ عنہ کہیں گے. تو انہوں نے ہی مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. نبوت کا جھوٹا دعوے دار مسیلمہ، اسی وحشی نے ان کو قتل کیا، اس کو قتل کیا. تو یہ کیا کہتے تھے کہ میں نے اگر ایک بہترین شخص کو قتل کیا تو میں نے ہی ایک بدترین شخص کو بھی قتل کیا. میں نے بتانا کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر اس سے بڑی نیکی کرو، مگر ہم گناہ سے ٹلتے نہیں. ایسی عادت ڈال لی ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ. اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. بلا شبہ وہ رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، مگر ہم اس کو کیوں غضب دلائیں، کیوں اس کو ایسا پیش کریں اپنے آپ کو کہ وہ غضب میں آئے. وہ خود فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے.
سبقت لے جاتی ہے، تو اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو اے انسان، نا امید ہو جانا، بما قدمت ایدیہم اذا ہم یقنطون، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، تکلیف آئے، مصیبت آئے، جو ان کے ہاتھوں نے نہ بھیجا، نا امید ہو جاتے ہیں۔ ان کے برے اعمال کی شامت اچانک ان کو نا امید کر دیتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، رونے پیٹنے لگ جاتے ہو، واویلا چلانے لگ جاتے ہو، تو نعمتوں پر شکر سیکھو، تکلیفوں پر صبر کرو، اللہ سے مایوس نہ، اللہ سے مایوس۔ میں اکثر آپ کو یہ باتیں سناتا ہوں، مجھے سناتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، آپ کو شاید سنتے ہوئے بھی آئے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ دو بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، بیان کیا گیا، سمجھایا گیا ہمیں۔ ایک وہ تھا جس نے دنیا میں اللہ کا کہنا نہیں مانا، کہنا نہیں مانا، نافرمانی کرتا رہا، نافرمانی کرتا۔ دوسرا، خیر ہے، ہو جائے گا، کام بن جائے گا، سستی، بہت زیادہ امید میں کہ نہیں، کچھ نہیں بگڑے گا، سب خیریت۔ دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، حکم ہوگا ان دونوں کو دوزخ میں لے جاؤ، ان دونوں کو جہنم میں، دوزخ میں، آگ میں لے جاؤ۔ وہ جس نے کہنا نہیں مانا تھا نا دنیا میں، وہ بڑا دوڑ کے جائے گا تیزی سے، اور وہ جو دوسرا تھا وہ جا رہا ہوگا، پھر مڑ کے دیکھے گا، 2 قدم چلے گا، پھر مڑ کے دیکھے گا پیچھے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، فرشتوں سے کہے گا ان دونوں کو لاؤ میرے پاس، فرشتے ان کو واپس لائیں گے۔ اللہ سب کچھ جانتا، فرمائے گا اور تو بڑے دوڑ کے جا رہا تھا، تجھے جہنم میں جانے کا بڑا شوق، بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے ارادہ کیا تھا، میں نے دنیا میں تیرا کوئی کہنا نہیں مانا، آج جو تو کہے گا میں مانوں گا۔ میں نے آج ہی اپنے آپ سے تہیہ کر لیا تھا، وعدہ کر لیا تھا کہ آج جو تو کہے گا میں مانوں گا، اس پر فوراً عمل کروں گا۔ تو نے حکم دیا تو میں نے اس لیے تیزی دکھائی کہ آج تیرا کہنا ماننا ہے، میں اس لیے تیزی سے گیا۔ دوسرے سے اللہ فرمائے گا تو بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہا تھا، کیا بات ہے؟ وہ کہے گا میں نے دنیا میں ہر بار یہی سنا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو میں بار بار مڑ کے دیکھ رہا تھا، شاید تو فیصلہ بدل دے، شاید تو فیصلہ بدل دے، شاید۔ اللہ فرمائے گا دونوں کو جنت میں لے جاؤ، دونوں کو جنت۔ مایوس نہیں ہونا، لیکن یہ کہ ایسا کام جان بوجھ کے کرنا اور اس پہ اکڑنا بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان کا مسئلہ ہے تو پھر اس میں تو کوئی رعایت نہیں، یہ تو گناہوں کی بات ہے، اعمال کی بات۔ ایک اور واقعہ آپ کو سنایا تھا، ایک بندہ تھا، 100 نیکیاں چاہیے ہوں گی، قیامت میں اس کے پاس 99 ہوں گی، ایک کم ہوگی۔ اس کو حکم ہوگا اس ایک کم ہے اس کے پاس، اس کو اتنا عرصہ دوزخ میں ڈالو کہ وہ ایک کمی کی سزا بھگتے، پھر اس کو جنت میں لایا جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ اس میدان محشر میں میرے جاننے والے کچھ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، مجھے مہلت دے، میں ان کے پاس جاؤں اور ایک نیکی لے آؤں تاکہ مجھے دوزخ نہ جانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ قادر و قدیر سب کچھ جانتا ہے، اس کو اجازت ملے گی، جاؤ۔ وہ رشتہ داروں کے پاس، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کے پاس آئے گا، میری ایک نیکی کم ہے، مجھے دے دو تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ وہ سارے کہیں گے اپنی دینی ہے تو دے دے، ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی نہیں کام آئے گا، سب انکار کر دیں گے۔
دوستوں کے پاس جائے گا جن کے لیے کیا کچھ کرتا تھا، وہ بھی کہہ دیں گے ہمارے پاس کچھ نہیں، تو نے دینی ہے تو دے دے، ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا نہیں کیا، آج ایک نیکی نہیں دے رہے مجھے، نفسی اپنی اپنی پڑی ہے۔ بڑا مایوس ہو کر نہ منہ لٹکا کے میں ان کے لیے اپنی خوشیاں قربان کرتا رہا، نیند قربان کرتا رہا، کیا کچھ کرتا رہا، آج یہ میرے کام نہیں آ رہے، ایک نیکی نہیں دے رہے، مایوس کہ اب تو مجھے سزا ملنی ہے، مجھے دوزخ میں جانا ہی پڑے گا۔ منہ لٹکائے ہوئے مایوس آ رہا تھا، راستے میں ایک شخص مل گیا، کیا بات ہے منہ لٹکا ہوا تیرا؟ تو جو آدمی پریشان ہونا اس کا دل چاہتا ہے کوئی میری بپتا سنے، کوئی میری کہانی سنے، تسلی کے دو بول ہی بول دے تو تھوڑی ڈھارس ہو جاتی ہے۔ اس نے اس کو ساری بات بتائی، اس طرح میری نیکیاں شمار ہوئی ہیں، ایک کم ہے، مجھے دوزخ جانا پڑے گا۔ میں رشتہ داروں دوستوں کے پاس گیا، کسی نے مجھے ایک نیکی نہیں دی، تو ایک نیکی کم ہے، مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ جو سن رہا تھا اس نے کہا صرف ایک نیکی کم ہے اور تجھے جنت نہیں مل رہی؟ اس نے کہا ہاں جی ایک نیکی کم ہے، ایک نیکی مل جائے گی تو جنت ہو جائے گی؟ اس نے کہا بالکل ہو جائے گی۔ اس سننے والے نے کہا میرے پاس ہے ہی ایک نیکی، باقی سارے ہی گناہ ہیں، نیکی صرف ایک ہی ہے میرے پاس۔ تو جب تو ایک کم ہونے پہ دوزخ میں جا رہا ہے تو مجھے تو بہت زیادہ سزا بھگتنی پڑے گی، اور تجھے ایک مل جائے تو تیری بخشش ہو جائے گی، چل میں اپنی ایک نیکی تجھے دیتا ہوں۔ وہ اس کا کام، وہ بڑا خوش ہو گیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس ہے ہی ایک تو رہنے دوں، لیکن اپنے کام ہو رہا تھا، بندہ خوش ہو گیا، واقعی دے رہا۔ اس نے کہا دے رہا ہوں، چل اللہ کے سامنے چل کے بیان دے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، یا اللہ میرا یہ بھائی، اس کی ایک نیکی کم ہے، میرے پاس ہے ہی ایک، میں اس کو دیتا ہوں تاکہ یہ بخشا جائے، اس کو سزا نہ بھگتنی پڑے۔ اللہ فرمائے گا تیرے پاس ہے ہی ایک، تو وہ بھی دے رہا، تجھے نہیں پتا کہ تجھے کتنی سزا بھگتنی پڑے گی؟ کہ یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کی، سزا بھگتنی پڑے گی، اس کی بخشش ہو جاتی ہے ایک سے، تو میں نے کہا اس کا بھلا ہو جائے، میں نے سزا بھگتنی ہی ہے، اس کا بھلا ہو جائے، میں اس کو تکلیف سے بچا لوں۔ اللہ فرمائے گا میں ارحم الراحمین، میں نے جو تیرے دل میں مہربانی ڈالی ہے، جب تو اتنا مہربان، میں تو سب سے بڑھ کر مہربان۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا پہلے اس ایک نیکی والے کو جنت میں لے جاؤ، پھر اس کو لے کے جانا۔ مایوس، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دلیر ہو جائے، گناہوں پہ دلیر ہو جائے، نہیں جی اللہ تو بخش ہی دے گا، کریں جو مرضی کریں، نہ ایسا نہیں کرنا، اس کو ناراض نہیں کرنا۔ بھول چوک ہو جائے توبہ کرنی ہے، مگر ایمانی بات ہوگی تو اس میں رعایت نہیں، اعمال میں کوتاہی ہو گئی، کمزوری ہو گئی، توبہ کر لیں گے، یا بغیر توبہ کے بھی جائیں گے، اللہ سزا دے کے یا بغیر سزا کے معاف کر سکتا ہے، مگر ہم نے خود جان بوجھ کر اکڑ کے گناہ نہیں کرنا، اور گناہ کر کے اکڑنا نہیں ہے۔ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہو۔ میں نے بہت عرصہ پہلے شب برات میں ایک مرتبہ توبہ کے موضوع پر تقریر کی تھی، مجھے یاد ہے۔ اس میں نے ایسے بہت سے واقعات سنائے تھے، بڑے بڑے گناہ گار سچی توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ بخش دے گا سب جتنے گناہ ہوں گے، مگر شرک کو نہیں بخشے گا، شرک کو۔ اب باقی گناہ آپ نے توبہ نہیں بھی کی، اللہ سزا دے کر یا بغیر سزا کے معاف کرنا چاہے کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے، سچی توبہ نہیں کریں گے تو بخشش نہیں۔ یہاں سے پتہ کیا چلا؟ عقیدے میں خرابی ہوگی تو پھر معافی نہیں ہے،
اور اگر عمل میں کمزوری ہوگی تو پھر معافی کی گنجائش ہے۔ اور کیسے کیسے بخشش ہوگی میں نے آپ کو سنایا ہوا ہے۔ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرتے، بلا شبہ ڈرنا بھی ہے۔ یہ انسان جو ہے نا، بیم و رجا، خوف بھی ہو امید بھی ہو، درمیانی حالت ہو۔ یہ نہیں کہ بالکل میں تو جی بخشایا، اور یہ بھی کہ نہیں جی میں نے تو بخشا ہی نہیں جانا، نہ، امید بھی ہو خوف بھی ہو، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ خوف اس کا کہ اللہ سب سے پہلے دوزخ میں جانے کا جس کو کہے گا وہ بھی میں ہوں، اور امید اتنی کہ اللہ سب سے پہلے جس کو جنت میں جانے کو کہے گا وہ بھی میں ہوں۔ خوف اور امید کی حالت میں نے آپ کو بتایا تھا، میرے پیر و مرشد شیخ سعدی کا یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے، شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کاں ببخشد کریم۔ سنا ہے کہ وہ جو خوف اور امید کے درمیان والا قیامت کا دن ہے، اس دن اللہ نیکوں کے ساتھ گناہ گاروں کو بھی بخش دے گا، اور مہربان اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ لیکن جان بوجھ کر غلطی کر کے اور پھر اکڑنا، توبہ نہ کرنا، اس کے لیے رعایت نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھوڑا سا ٹائم دنیا میں ہے، بہت تھوڑا سا، کیا کرو گے؟ کھا لو، کتنا کھا لو گے؟ مگر جانا اس کے پاس ہے، یاد رہے گا تو پھر اپنے آپ کو سنبھالو گے، اپنے آپ کو سنبھالو گے۔ اور انسان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحے اپنا جائزہ لے۔ رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ آنکھیں کرو بند، ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کے سوچو میں نے 24 گھنٹے میں کیا کیا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں۔ توبہ کر کے سو، وہ پتہ نہیں اگلے دن اٹھنا ہے یا نہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے اچھے بندے بنے اور نیکی کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ راولپنڈی میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم اہل سنت کی بڑی مرکزی درسگاہ ہے۔ وہاں ایک استاد، حدیث کے استاد، شیخ الحدیث، جنہوں نے برسوں وہاں پر طلباء کو حدیث شریف پڑھائی، شیخ الحدیث مولانا محمد یعقوب صاحب ہزاروی انتقال کر گئے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ مسجد میں ہمارے یہاں پڑوسی مسجد کے جناب محمد یونس صاحب پاسپورٹ آفس میں ہوا کرتے تھے، نماز یہاں پڑھتے تھے، بڑے عقیدت مند اللہ والوں کے، مجھ گناہ گار سے بھی بہت عقیدت رکھتے تھے۔ وہ 2 دن پہلے انتقال کر گئے۔ یہیں ان کا جنازہ ہوا اور آج عصر کے بعد یہیں ان کی سویم کی فاتحہ۔ اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ میں نے رات پروگرام میں بات کی تھی، ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں، بہت تکلیف کے ساتھ کر رہا ہوں۔
مقاصد کربلا کے نام سے ایک صاحب نے فیس بک پر اپنا پیج بنایا ہے، نام رکھا ہے مقاصد کربلا، شیعہ ہے۔ اس نے 4 دن پہلے اپنے اس پیج پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کو دیکھ کر میرا خون کھول گیا، اسے برداشت نہیں ہوا۔ ابھی بھی وہ چونکہ اس نے بھیجی، میں نے دیکھ لی، مجھے دیکھنے کا بھی دکھ ہے کہ میں نے کیوں دیکھی، ہے میرے فون میں موجود ہے۔ ایک جھوٹا وہ بتاتے ہیں واقعہ اپنے طرف سے، الزام لگاتے ہیں، بے بنیاد واقعہ، جھوٹا واقعہ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ ٹانگ مار کے توڑا۔ معاذ اللہ کہیں سب، بے بنیاد جھوٹا واقعہ۔ حضرت علی دوسرے کوئی برداشت کرتے اس طرح؟ اور پھر حضرت عمر جیسی شخصیت، ان کے لیے ایسا سوچنا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا دروازے کی چوٹ سے گر گئیں، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، وہ بچہ بھی گر گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ شیعہ بکواس کرتے ہیں، یہ سارا واقعہ انہوں نے تھیٹر میں فلمایا ہے۔ ایک شخص کو حضرت عمر بنا دیا اور ایک عورت کو حضرت فاطمہ بنا دیا اور دروازہ لگایا، یہ سارا ویڈیو بنائی ہے۔ ظلم ہے یا نہیں؟ کتنی سنگین گستاخی ہے، لیکن ہمارے حکمران خاموش۔ یہاں کسی فوجی، کسی جج، کسی وزیر، کسی صدر، گورنر کے خلاف بات کرو تو فوراً مشینری حرکت میں آتی ہے۔ اتنی بڑی گستاخیاں ہوں اور کچھ کیا نہ جائے تو افسوس کی بات ہے یا نہیں؟ اللہ اس شخص کو تباہ کر دے، برباد کر دے جنہوں نے ایسی حرکت کی ہے، اتنی گستاخی کی ہے۔ اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں ایسے بے غیرت لوگ نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوں، صحابہ اہل بیت کا ادب کرنے والے ہوں۔ غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان اپنے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے۔ 4 دن کی جنگ بندی ہوئی، حماس والوں نے جو اسرائیلی چھوڑے وہ مسکراتے ہوئے گئے، کیونکہ حماس نے ان سے بدسلوکی نہیں کی۔ ادھر سے جو آئے ان کا حال دیکھنے والا، مسلمانوں، دنیا بھر کے مسلمانوں، تم سب کو جواب دینا پڑے گا۔ کوئی آواز بلند کر رہا ہے، اس کی مہربانی، کوئی وہاں امداد بھیج رہا ہے، اس کی مہربانی، مگر جو تقاضا تھا اس وقت 57 اسلامی ملک مل کے کھڑے ہوتے کہ ہم قبلہ اول کی حفاظت کریں گے، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، سب مل کر آواز لگاتے تو بولو وہ اسرائیلی جو کہلاتے ہیں وہ کھڑے رہ سکتے تھے؟ مگر دنیا نے دیکھ لیا، 200 سے زیادہ ملک دنیا نے دیکھ لیا کہ دہشت گرد ہیں کون، نظر آ گیا دنیا کو۔ یہ دوسروں کو تانے دینے والے خود کتنے دہشت گرد ہیں، یہ دنیا نے دیکھ لیا۔ اللہ تعالی مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اور یہ جتنے ظالم یہود و نصارہ، ہنود و مجوس، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ آپ لوگ اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں ہو سکے آواز بلند کریں فلسطینیوں کے حق میں، ان کی جو مدد کر سکتے ہوں ضرور کریں، آواز لگا کے ان کے لیے، آپ کا آواز لگانا بھی ان کو مدد دے گا، دنیا کو پتہ چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 1 فروری کو والد صاحب قبلہ کا سالانہ عرس 41واں اشتہار چھپ رہے ہیں، غالباً اگلے جمعے آ جائیں گے۔ جو لوگ دور و قریب ہیں سن لیں، 2 تاریخ کو جمعہ ہوگا، 2 فروری کو پوری دنیا میں یوم خطیب اعظم منایا جائے گا۔
یہاں 2 روزہ عرس، اس کے لیے ابھی سے پڑھائی کیجئے، ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے، آپ لوگ سب تیاری رکھیں۔ افضل قادری صاحب کہتے ہیں حضرت خطیب اعظم